اسرائیل نے تمام تر ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ نئی ریڈ لائنز لگتا ہی ہوا ڈھونڈتا پھر رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں بھی اسرائیل کچھ ریڈ لائنز کراس کر سکتا ہے؟ آج اس میں ہم بات کریں گے. میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. اگر آپ نے ابھی تک اس کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ جب بھی تازہ تجزیہ آئے تو آپ تک پہنچ جائے. اچھا جی، اب کچھ تازی ڈیولپمنٹس تو آپ نے سنی لی ہوں گی کہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کہیں بھی ایسی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے کل کو وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو نتن یاہو نے اس دن جو تقریر کی تھی 2 منٹ کی، جس میں پاکستان کا 2 بار انہوں نے ذکر کیا، اس میں تو ڈائریکٹ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر قطر نے یا دیگر ممالک نے جو حماس کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں جن کو اسرائیل دہشت گرد سمجھتا ہے، اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو اسرائیل خود لے گا. اچھا، اس کے بعد 2 اور بیانات آئے ہیں اور یہ ذرا امپورٹنٹ ہے تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ٹرینڈ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. اس تقریر کے بعد نتن یاہو صاحب جو ہے وہ ایک اور تقریب میں گئے. یو ایس ایمبسی کو تقریب تھی ادھر ہی اسرائیل میں، جہاں پہ انہوں نے کوئی نیا کوئی پراپرٹی یا کوئی ایک ایریا ہے اس کو ٹرمپ کے نام پہ وہ رکھ رہے ہیں. تو وہاں اس تقریب میں جا کے نتن یاہو نے ایک بار پھر یہی کہا، وہی الفاظ دہرائے، وہی دھمکی دہرائی، یعنی کہ اب یہ ایک طریقے سے ان کی پالیسی بن گئی ہے. ادھر امریکہ میں جو اسرائیل کا سفیر ہے اس نے بھی یہی بات دہرائی. تو اب میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایک نیا ڈاکٹرین ایک طریقے سے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وہی کریں گے جو امریکہ کرتا رہا ہے. ہمارے پاس ملٹری پاور بھی ہے، ہمارے پاس سپر پاور کی بیکنگ بھی ہے، ہم کسی انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتے، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو ہمیں روک سکتا ہے، تو ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا. اب یہ ایک پالیسی بن چکی ہے، یہ ایک نئی ریالٹی ہے. اس حوالے سے اب کیا کر سکتے ہیں وہ ممالک جن کو ڈائریکٹلی اسرائیل سے خطرہ ہے، اور ایسے ممالک جن میں پاکستان شامل ہے جن کے لیے اب یہ ایک نیا خطرہ بن چکا ہے. اسی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں کچھ ہی عرصہ پہلے، بلکہ چند گھنٹے پہلے کہہ لیں، یا ہمارے رات کا جو ٹائم تھا وہاں پہ امریکہ میں اس ٹائم دن کا ٹائم تھا، پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے بھی تقریر کی وہاں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی، ان کو آڑے ہاتھوں لیا. اسرائیل کا جو امبیسڈر تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ اچھا کیا کہ ہماری پوزیشن جو بھی ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے. تو سفارتی جہاں تک معاملات ہیں اس میں تو وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے جو کچھ اسرائیل کرتا جا رہا ہے ہم نے اس پہ خاموش نہیں رہنا. لیکن بات اب صرف الفاظ سے آگے چلی گئی ہے. میں آپ کے سامنے جو پہلے میں ریڈ لائنز کا ذکر کر رہا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو چند ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈ لائنز جن کو اسرائیل کراس کرتا جا رہا ہے، اس سے کیا فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے ان دا وے دیٹ ایونٹس آر انفولڈ. دیکھیں نا، پہلے کہا جاتا تھا، یعنی ایک وہ پوسٹ ورلڈ وار 2 کی جو دنیا تھی جس میں کولڈ وار کہتے ہیں، جہاں پہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک گلوبل مقابلہ تھا، اور اس میں دونوں طرف کیمپس تھے. بہت ساری اس میں اس طرح کی ریڈ لائنز بنی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ 2 سپر پاورز کے درمیان جنگ نہ ہو پائے. اس کے بعد جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور کہا گیا کہ بھئی یونیپولر ورلڈ بن گئی جس میں صرف ایک سپر پاور ہے، تو پھر امریکہ نے اور یورپ نے جو ہے وہ اپنی منمانی کرنی شروع کی. جو ایک انٹرنیشنل سسٹم سو کالڈ بنایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت ساری دنیا چلے گی، جس میں امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو اس سسٹم سے اوپر سمجھتا تھا. اس کے بعد اب کیونکہ وہ سسٹم بھی اب چینج ہوتا جا رہا ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آ رہی ہے، جس کا آ چکی ہے بہت حد تک، جس کی ایک مینیفیسٹیشن ہم نے ابھی چین میں دیکھی، جب بہت سارے امپورٹنٹ ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ وہاں پہ چینی صدر نے ان کو مدعو کیا تھا، وہاں پہ پریڈ بھی تھی، ایس سی او کانفرنس بھی تھی. وہ جو پورے اس کے آپٹکس تھے اس سے بہت حد تک یہ کلیئر ہوا کہ اب یہ ایک اور پاور بلاک جو ہے وہ بن رہا ہے، اور آنے والی سالوں میں دہائیوں میں یہ دنیا کی جو شکل ہے یہ
یہ بڑی مختلف ہوگی, وہ نہیں ہوگی جو آج کل ہے. لیکن وہ جو اس وقت جو ایک سسٹم رائج ہے, کم از کم فارملی, جس میں گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, اقوام متحدہ ہے, دیگر بلاکس ہیں, اور ایک انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل کنونشن ہے, اس کے تحت کم از کم کہا یہ جاتا ہے, یا کم از کم جو ایک ویسٹرن بلاک ہے وہ کہتا ہے کہ جی سرٹن سسٹم کے تحت جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور سب نے اس کو فالو کرنا ہے. اس سسٹم کے اندر بہت ساری ریڈ لائنز تھیں جن کو کراس کرنے کا مطلب تھا کہ آپ اس سسٹم کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ اس سسٹم کو خود جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, اس کو توڑ رہے ہیں. اس میں ایک تھی کہ جینوسائیڈ کبھی نہیں ہوگا. سب سے بڑا جینوسائیڈ جس کے سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے تو وہ تو یہودیوں کے حوالے سے ہے, جو ورلڈ وار 2 میں نازیز نے, ہٹلر نے کیا, جس کی بنیاد پہ پھر اسرائیل بھی بنا اور سارا کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد بھی روانڈا میں ایک جینوسائیڈ ہوا جس کے اوپر بعد میں 90s میں, جس میں بڑی لان تان ہوئی, اور مغربی ممالک نے خود بھی کہا کہ یہ ہم لوگوں کی کمزوری تھی اور آئندہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پچھلے 2-2.5 سال سے غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. اور یہ صرف مسلمان ممالک نہیں کہہ رہے, بہت سارے مغربی ممالک میں اب یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کلاسک جینوسائیڈ ہے جو اسرائیل کر رہے ہیں. یہ خامخواہ لفاظی نہیں ہے یا بڑک بازی نہیں ہے, ایکچولی یہ جینوسائیڈ ہے. اور اس میں بہت سارے جو اسکالرز ہیں, جن کو جینوسائیڈ اسکالرز کہا جاتا ہے, جو ریسرچ کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں, جن کو ایکسپرٹس مانا جاتا ہے جینوسائیڈ کے اوپر, انہوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایبسولوٹ جینوسائیڈ ہے. اور اب تو دبے الفاظوں میں وہ اس طرح کے ممالک جو کبھی اسرائیل کے اوپر یعنی ہلکی سی بھی تنقید نہیں کرتے تھے, انہوں نے بھی یہ اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے, فیمن ہے, اور ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ریڈ لائن تھی اور یہ اسرائیل نے کراس کی ہے, اور اس کو کراس کرنے کی اجازت دی گئی ہے. امریکہ نے دی ہے, یورپ نے دی ہے, مغربی ممالک نے دی ہے, خاموشی سے دی ہے. آج تک ان میں سے کئی لوگ, بڑے اہم لوگ امریکہ میں جو ہیں, وہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے. تو یہ ریڈ لائن اسرائیل نے کراس کر لی ہے, اینڈ دے ہیو بین ایبل ٹو ڈو اٹ وداؤٹ اینی کاسٹ. ان کو اس سے کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی ان کو کوئی ایسی سزا نہیں ملی, یا ان کو اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی وجہ سے کوئی مشکلیں نہیں اٹھانی پڑی, پہلی بات. دوسرا, بہت عرصے سے, کئی سال سے جب بات ہوتی تھی مڈل ایسٹ کی, اسرائیل کی, تو کہا جاتا تھا کہ جو ایران ہے, جو سب سے بڑا پاور جس کو کہا جاتا تھا اس خطے میں, کہ وہ اس سے سب کو تھریٹ ہے, اور وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اپنا پریشر رکھتا ہے, جس میں حزب اللہ ہے یا حماس ہے, یا اس کے بعد اور بھی کچھ اس طرح کے جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور ایک کنونشنل وزڈم یہ کہتا تھا کہ ایران سے جو ہے وہ جھڑپ نہیں ہوگی, اسرائیل جو ہے وہ ایران کی پراکسیز کے اگینسٹ جائے گا, کیونکہ اگر ایران سے ڈائریکٹلی کچھ کانفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر جو رسپانس آ سکتا ہے وہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے, اور اس سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ بگڑ جائیں گے. یہ ایک ریڈ لائن تھی, دہائیوں سے یہ ریڈ لائن ایک سمجھی جا رہی تھی. اسرائیل نے اس کو بھی کراس کر لیا, اور کراس کرنے کے بعد یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کو جتنی مرضی پنشمنٹ کر دے, ان کی تمام تر جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اسیسنیٹ کر دے, اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کو اتنی زیادہ کاسٹ نہیں اٹھانی پڑی. ٹھیک ہے, بالکل ان کے مسائل, ایرانی مسائل آ کے ان کو لگے, لیکن اس سے کوئی یہ نہیں ہوا کہ اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے, تو وہ بھی انہوں نے ریڈ لائن کراس کی. اس کے بعد باقی جو ریڈ لائنس تھی, کہ اس کنونشنل جو ایک وزڈم کہتا تھا کہ بھئی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ایک انٹرنیشنل لا کی ایک ویلیو ہے, اس انٹرنیشنل لا کی اسرائیل نے دھجیاں اڑا دی. ایک اس میں یہ تھا کہ جی آپ کسی اور ملک کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کو کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سینکشن نہ ملا ہو. یعنی امریکہ نے بھی جب حملہ کیا عراق پہ یا افغانستان پہ, تو انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ یو این کو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کم از کم وہاں سے ریزولوشنز پاس کرائی تھی. اسرائیل کو کوئی یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے قانون ہے نہیں ہے. اس نے یمن پہ حملہ کیا, لبنان پہ حملہ کیا, مصر پہ حملہ کیا, عراق پہ حملہ کیا,
यमन का मैंने जिक्र कर दिया, ईरान पे हमला किया और अब कतर पे हमला कर दिया। तो यानी कि वो जो एक रेड लाइन थी कि जी आप दूसरे ममालिक पे नहीं कर सकते हमला, उसकी आपको एक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है आपको पनिश करेगी, आइसोलेट करेगी, सैंक्शन करेगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ख़त्म। तो ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो इजराइल ने उसको फारिग कर दिया है और अब वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक सुपर पावर है। और मेरे ख्याल में उन्होंने अब ये अगर आज नहीं कहा तो कल तो वो ये कहना शुरू कर देंगे कि अगर हम ग्लोबल सुपर पावर नहीं है तो हम रीजनल सुपर पावर बन चुके हैं और अब हमारा जो दिल करेगा इस खत्ते में, मिडल ईस्ट में, गल्फ में, वो हम करेंगे, क्योंकि उनको अब इजराइल को किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो एक नई रेड लाइन क्रॉस करते हैं और उस रेड लाइन को वो जस्टिफाई करते हैं और उनको उसके लिए कोई पुश बैक नहीं आता। तो अब उन्हें मालूम है कि डिप्लोमेटिकली उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ सकता क्योंकि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, कोई सैंक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, कोई और मुल्क कोई इस तरह का इकदाम नहीं उठा सकता जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और वो मुल्क दो बार सोचेगा कि अगर मैंने इजराइल के ऊपर जो है वो इस तरह का कोई इकदाम उठाना है तो अमेरिका से मुझे मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के अंदर तो वैसे ही कुछ अमेरिका के पास क्योंकि वीटो पावर है तो वहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता। तो सिफारती तौर पर उसको एक तरीके से इजराइल ने ये कह दिया है कि जी हमें इम्यूनिटी हासिल है, नोबडी कैन टच अस। मिलिटरली उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी वो मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है और उनके पास जो वेपनरी है, जो हथियार है, जो एड है, जो अमेरिका से जितनी इजराइल के पास आ रही है, इजराइल को कोई मसला नहीं है दुनिया जहान के बेहतरीन वेपनरी, महंगी तरीन असलहा, दे हैव इट ऑल। तो वो मिलिटरली उनको वो अनटचेबल हैं, उनको कोई खत्ते में जो है कोई भी जो है वो टच नहीं कर सकता। अब उस मिलिट्री पावर को और डिप्लोमेटिक पावर को इस्तेमाल करते हुए वो जिधर दिल करता है वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस मर्जी को जहां मर्जी हो। उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने करके दिखा दिया है कि हम यही करेंगे और दूसरी तरफ से कोई पुशबैक नहीं है। अभी हम सुन रहे हैं कि तमाम तर जो इस रीजन के लोग हैं वो आपस में, जो लीडर्स हैं वो मिलकर बैठ रहे हैं, वो फैसला करेंगे कि कतर में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में वो उनको क्या करना चाहिए। लेकिन उनके पास सीधी बात है कि ऑप्शंस कुछ खास नहीं है। मिलिटरली तो वो इजराइल के ऊपर कुछ हमला कर नहीं सकते और डिप्लोमेटिकली भी जिस तरह के मैंने कहा कि जब तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो डिप्लोमेटिकली भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे शोर मचेगा, गालम गलोच होगी, बड़कबाजी होगी, लेकिन उससे आगे जो है वो कुछ नहीं होगा। अब इस तमाम तर जो पावर इजराइल के पास आ गई है और जिसको वो डिस्प्ले कर रहा है बेदरेग तरीके से जो है वो अपनी तलवार घुमा रहा है, करना क्या चाह रहा है, हदफ क्या है। अब उसमें दो तीन चीज़ें तो क्लियरली समझ आ रही हैं। एक तो देखिए जो गज़ा है और जो मकबूजा वेस्ट बैंक है वहाँ पे बात कई अरसे से बात हो रही कि जो उसको अनेक्स कर लिया जाएगा और उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो जम कर लिया जाएगा। जिस तरीके से ये इजराइल अपने जो है ये मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और उसको कहीं से कोई भी अपोजिशन नहीं है, तो ये मुमकिनात में शामिल है कि कल को उसका हदफ ये हो कि ये तमाम तर जो लैंड्स हैं, जो पैलेस्टीनियंस का जो लैंड है, टू स्टेट सोल्यूशन तो दूर की बात है, वो ये सारा का सारा हड़प कर ले। आपने देखा है कि सीरिया में भी टेरिटरी जो है वो इजराइल हड़प कर चुका है। अगर वो ये भी हड़प जो है वो खा जाता है, जम कर लेता है, तो क्या कर लेंगे अरब, क्या कर लेंगे दूसरे ममालिक। यहाँ पे जहाँ पे माइट उस राइट का जंगल का कानून चल रहा है, वहाँ पे अगर इजराइल को मिलिटरली किसी से ख़तरा नहीं और वो ये समझता है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए, जो उनका एक पिटा हुआ आर्गूमेंट है कि जी हमारी सिक्योरिटी ये डिमांड करती है कि हम ये इस शख्स को हलाक कर दें या ये ज़मीन पे हम कब्ज़ा कर लें, तो वो ये कर सकते हैं। ग्रेटर इजराइल की बात है, बड़ी अरसे से ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये टर्म आप सुन रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त तो कहना मुश्किल है कि ग्रेटर इजराइल से मतलब क्या है और कहाँ वो कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से इजराइल जो है वो अपनी जारहाना हिकमत अमली को सामने रखते हुए इक़दाम उठा रहा है, तो उसमें टेरिटरी पे कब्ज़ा करना जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। और उसके साथ साथ ये तब ही होगा जब इजराइल जो है अब इसकी जो मोमेंटम उसने बना लिया है, इसमें वो ये चाहेगा कि जितने भी उसके ऐसे ममालिक हैं जो उसके ख़त्ते में हैं, जो समझते हैं कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है,
ایک فائنینشیل پاور ہیں، اکنامک پاور ہیں، اور امریکہ کی بیکنگ کے ساتھ ان کا خطے میں بڑا جو ہے وہ ان کا بڑی سے ہے. اس وقت جس طریقے سے اسرائیل معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ ان تمام ممالک کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ پریشر ڈالے کہ وہ کوشش ہوگی کہ ان کو بھی ڈیگریڈ کرے، ان کی پوزیشن کو کم کرے، ان کو مزید کمزور کرے، تاکہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیل اس سارے خطے میں ایک ہیجمن بن جائے، اس کا راج ہو. یہ وہ چیز ہے جو سمجھ آتی ہے. لیکن ہمارے لیے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے اسرائیل، ایک ریڈ لائن ہے خطے سے باہر، وہ ہے ساؤتھ ایشیا کی ریڈ لائن جہاں پہ ہے پاکستان. کیا وہ ریڈ لائن بھی کراس ہو سکتی ہے؟ کیا اسرائیل یہ سمجھے گا کہ میں اس خطے میں مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا؟ اور اس نے دکھا دیا ہے. لیکن اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں اور ساؤتھ ایشیا جہاں پہ انڈیا اس کا کلوزسٹ ایلائی ہے، اس وقت بھی آج کے دن بھی اسرائیل کا ایک بہت سینئر منسٹر ہے وہ انڈیا میں موجود ہے، جہاں وہ ان سے کوئی ٹریڈ ڈیلز کر رہا ہے. تو کیا ساؤتھ ایشیا میں جو ایک بیلنس آف پاور چینج ہو گیا ہے مئی میں، جب پاکستان نے انڈیا کو ناکوں چنے چبائے تھے، وہ بیلنس آف پاور چینج ہوا ہے؟ کیا اسرائیل اور انڈیا ادھر بھی نظر رکھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اب یہ جس طریقے سے ایک اگریسو موڈ میں اسرائیل چلا گیا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اسی کے تحت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو بھی کسی بھی طریقے سے ہمبل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جس طرح کی ہیجمنی جو ہے وہ اسرائیل مڈل ایسٹ اور گلف میں اپنے لیے قائم کر رہا ہے، اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں اس سارے خطے میں انڈیا جو ہے وہ وہی رول ادا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو پھینٹی لگا کر ہم نے وہ تمام طور تو کیلکولیشن تھی وہ الٹی کر دی ہے. اب کیا اس ایگریسو موڈ میں اسرائیل اور انڈیا ایک بار پھر یہ کوشش کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ریڈ لائنز کراس ہوں؟ یہ وہ ایشو ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.